نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج ہم مومنوں کی ماں ام المومنین، جنہیں میں نے اور آپ نے نہیں بلکہ اللہ کے قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وہ مومنوں کی ماں ہیں، انہیں رب کے قرآن نے کہا، اور ان جیسا عورتوں میں کوئی اور نہیں ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد، قرآن نے کہا کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ چونکہ امہات المومنین میں ہیں اور وہ مومنوں کی ماں ہیں، کافروں کی نہیں، تو ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کے مقام و مرتبے کو مومن بیان کرتے ہیں، مومن سنتے ہیں، مومن خوش ہوتے ہیں۔ تو کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیونکہ جس سوال کی جانب آپ نے اشارہ کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کا جو سفر ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ حضرت عائشہ ہیں کون؟ یعنی نبی علیہ السلام کی ازواج میں بھی وہ زوجہ ہیں کہ جنہوں نے جب آنکھ کھولی تو اپنے گھر میں اسلام کو پایا۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں اسلام کو پایا ہے۔ اور پھر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تو اس وقت حضرت عائشہ کے نکاح کی وجہ سے آج معاشرے کو ہمیں یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ بے شمار ایسی جہالت پر مبنی رسومات کا خاتمہ ہوا۔ یعنی عربوں میں یہ رواج تھا کہ جسے منہ بولا بھائی کہا جائے تو اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا تھا۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے اور بعد میں بھی بھائی کا خطاب، یہ سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات کی بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وہ اسلامی اخوت ہے، اور پھر آپ کا نکاح ہوا، اور اسی طریقے سے آگ لے کے آگے چلنا اور بہت ساری ایسی رسومات تھی جو زمانہ جاہلیت کی تھی، وہ ختم ہوئی۔ اور حضرت عائشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب تشریف لاتی ہیں تو آپ دیکھیے کھانا کھایا جا رہا ہے، تو ایک ہی برتن میں کھانا نبی علیہ السلام اور حضرت عائشہ تناول فرما رہی ہے، اور پانی پیا جا رہا ہے تو نبی اکرم، اور یہ صحیح روایات ہیں، نبی علیہ السلام اس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیتے ہیں، پوچھ کر جہاں حضرت عائشہ کا ہونٹ لگے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ روایات حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں، اور یہ اہل بیت کے گھر سے یہ روایات آ رہی ہیں۔ یہ دنیا کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شوہر ایک بیوی کس طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ چونکہ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے ہر جہت سے۔ تو سب سے زیادہ جو روایات ہمیں اس باب میں یعنی گھریلو زندگی کے حوالے سے ملتی ہیں وہ جناب حضرت عائشہ کے ہاں سے ملتی ہیں۔ تو جناب سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر خیال فرما رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے جس جگہ کو شرف بخشا وہ حجرہ عائشہ ہے، اور صبح قیامت تک حجرہ عائشہ پر لوگ حاضر ہوتے رہیں گے، اس جگہ پر سلام پیش کرتے رہیں گے۔ وہاں حضرت ابوبکر بھی موجود ہیں، وہاں حضرت عمر بھی موجود ہیں، اور روزانہ فرشتے بھی وہاں آتے ہیں، اللہ کی دیگر مخلوقات بھی آتی ہیں، اور تذکرہ حجرہ عائشہ کا روزانہ ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت عائشہ کو اتنا بلند کیا ہے کہ کوئی ان کے مقام کو کم کرنا چاہے تو کم کر سکتا نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی عظمت کو بار بار بیان کیا ہے۔